أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سچے دین کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔ اور اسی سورہ آل عمران کے دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور فکر کو بطور دین کے تلاش کرے گا، اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو بطور دین کے اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں ناکام و نامراد اور خسارہ پانے والا ہوگا۔ دین اسلام ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی بابت یہ ارشاد فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ المائدہ میں آیت نمبر 3، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، بطور دین کے اسلام کو پسند کر لیا۔ دین اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی سچائی اپنا وجود نہیں رکھتی، سچائی صرف ایک ہے، اور اس کا نام دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ باطل اور اللہ تعالیٰ پر بہتان ہیں۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین بن کے آ جانے کے بعد، دین اسلام کے علاوہ کسی بھی راستے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہونا ثابت نہیں ہوتا، ما سوائے دین اسلام کے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ما يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی الا مات ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ آپ نے فرمایا، میری بابت جو شخص بھی سن لے، میری دعوت اس تک پہنچ جائے، میرا پیغام اس تک پہنچ جائے، اسلام کی دعوت پہنچ جائے، پھر وہ میری دعوت پر دعوت کو قبول کیے بغیر، میرے اوپر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے، چاہے وہ نصرانی ہو کے مرے،
میرے بارے میں سن لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی ختم نبوت، آپ کے اوپر نزول قرآن کے بارے میں سن لیا، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر، آپ کے اسلام کو اختیار کیے بغیر مر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ دین اسلام ایک عظیم نعمت ہے، بلکہ دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت جو انسان کو مل سکتی ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے، اور ہدایت دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے کچھ تقاضے ہیں، دین اسلام ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے، دین اسلام ہم سے کچھ اپنے حقوق چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے لیے ہمارے اوپر لازم کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی بابت ہماری یہ ذمہ داری لگائی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کے اس نزول کے بعد کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ دین اسلام کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ العصر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والعصر، عصر کے وقت کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بغیر کسی شک و شبہ کے تمام کے تمام انسان گھاٹے اور خسارے کے اندر ہیں، ناکامی کے اندر ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، باقی ساری انسانیت خسارے اور دھوکے اور گھاٹے کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ سر انجام دیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان لایا، اپنے آپ کو نیک بنایا، اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس حق کو اپنے پاس اپنے تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اس حق کو آگے پہنچانا ہے۔ وتواصوا بالحق، تواصی بالحق، لوگوں کو حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں، اللہ کے دین کے داعی بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر اس دعوت حق پر کوئی آزمائشیں پہنچتی ہیں خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ باقی سارے کے سارے انسان رب تعالیٰ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ قسم ہے عصر کی وقت کی، وہ سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، ناکام ہیں، نامراد ہیں، سوائے ایمان والوں کے، اعمال صالحہ کرنے والے اور نیکی کی حق کی تلقین کرنے والے اور حق پر آنے والی مصائب اور پریشانیوں اور آلام کے اوپر صبر کرنے والے، یہ کامیاب ہیں، یہ خیر کے اوپر ہے۔ دین اسلام میں ہر شخص کی ذمہ داری، اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص مسئول ہے، اور اس سے اس کی مسئولیت اور ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حاکم وقت اپنی رعایا میں عدل کرنے، انصاف کو قائم کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے، ان کی حفاظت کرنے، ان کو امن عامہ فراہم کرنے کے اعتبار سے وہ اپنی ساری رعایا اپنے بلد، اپنے بلاد کے اوپر اور تمام اپنی رعایا اور جن کے اوپر اس کو حکمران بنایا گیا ہے، جن کا وہ امیر ہے، اس کا دائرہ کار بڑا ہے، اس کے زیادہ لوگ اس کی وصولیت کے نیچے آتے ہیں، وہ ان کے اوپر نگران ہے،
اس نے کیسی نگرانی کی؟ کل قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایک باپ، ایک گھر کا سربراہ، ایک مرد، وہ اپنے سارے کنبے کے اوپر نگران ہے، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے چھوٹے بھائیوں بہنوں کے اوپر، جس کی بھی اس کو نگرانی دی گئی ہے، اور اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فرمایا والمرأۃ راعیۃ ومسئولۃ عن رعیتہا، صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورت بھی نگران ہے، ذمہ دار ہے، رسپانسیبل ہے۔ اس کی رسپانسبلٹی کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں، اس کے منصب کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس کا منصب کیا ہے عورت کا؟ اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی تربیت کرے، اور اس کے گھر کی چار دیواری، پردے وغیرہ کی حفاظت کرے، اس کی عزت کو ڈھانپ کے رکھے۔ ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنی ذمہ داری کو اسلام کے تعلق سے محسوس کرے۔ میرے والدین کے میرے اوپر حقوق ہیں، میرے بچوں کے میرے اوپر حقوق ہیں، میرے باس کے میرے اوپر حقوق ہیں، جس کمپنی میں کام کرتا ہوں اس کمپنی کے میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، میرے دوستوں کی، اعزاء و اقارب کی، معاشرے کی، سماجیات کی، سیاسیات کی میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن اس ذمہ داری کو کتنے لوگ آج محسوس کرتے ہیں کہ اسلام کی بھی میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، اسلام کے حقوق ہیں۔ مسلمان ہونا ایک منصب ہے، باقی تمام عالم کفر کے مقابلہ کے اندر یہ ایک اعزاز ہے مسلمان ہونا، یہ عزت کا باعث ہے، یہ شرف کا باعث ہے۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ ہر شخص نگران ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، لیکن بالخصوص میرا روح سخن مسلمانوں کے ان افراد کی طرف ہے، بالخصوص، بالعموم سارے، بالخصوص نوجوان، جوان نسل، جن کی قوا مضبوط ہیں، جن کی صلاحیتیں پختہ ہیں، جو طاقتور ہیں، توانا ہیں، جوان رانا ہیں، سب سے زیادہ دین اسلام کے تعلق سے، بلکہ کسی بھی معاشرے کے تعلق سے سب سے زیادہ ذمہ داری اس معاشرے، اس سوسائٹی، اس دین، اس ملت کی سب سے زیادہ ذمہ داری جوانوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ آج ہماری ذلت کا سبب، ہمارے پیچھے ہونے کا سبب، ہمارے زوال کا سبب، دوسرے کئی اسباب کے علاوہ ایک بنیادی سبب کہ ہمارا آج کا جوان دین اسلام کے تعلق سے اپنی ذمہ داری کو نہ جانتا ہے اور نہ جاننے کے بعد اس کو نبھانے کے لیے تیار ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حدیث نواس ابن سمعان، صحابی کا نام ہے نواس ابن سمعان۔ یہ صحیح مسلم کی فتن کے تعلق سے، قیامت کی علامات کے تعلق سے، دجال کے تعلق سے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے تعلق سے، یاجوج و ماجوج کے دنیا کے اوپر فتنہ پھیلانے کے تعلق سے یہ سب سے تفصیلی حدیث ہے۔ ذخیرہ حدیث میں جو دجال کی آمد کی، اس کے پاس کیا کیا ہوگا، اس کے کتنے دن رہے گا، سب سے لمبی حدیث ہے، سب سے تفصیلی حدیث صحیح مسلم کی، اور محدثین اس کو نواس ابن سمعان کی حدیث سے یاد کرتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر الفاظ ہیں، اندازہ کرنا کیا ہم ایسے تو نہیں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہوگی، اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، جب قیامت قائم ہونے کا وقت قریب آئے گا، وہ سارا واقعہ گزر گیا، دجال بھی قتل ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گیا، عدل دوبارہ قائم ہو گیا، یاجوج و ماجوج نے اس کے بعد آ کے فساد کیا،
پھر یاجوج و ماجوج کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، زمین کو پاک کیا، عیسیٰ علیہ السلام طور سے نیچے اتریں گے، جو مومنین ان کے ساتھ ہوں گے وہ نیچے اتر کے آئیں گے، اور پھر زمین کے اندر جو تعفن پھیلے گا، گندگی پھیلے گی، عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، یہ اسی حدیث کا سارا حصہ ہے، بارش آئے گی، زمین کو دھو دے گی، ہوا چلے گی، زمین کا سارا تعفن دور کر دے گی۔ اس کے بعد آتا ہے زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، اب انگوریاں پیدا کر، اپنا اناج پیدا کر۔ آسمان اور زمین ان بچے کچے مومنین کے لیے اپنی خزانوں کے منہ زمین کھول دے گی۔ پھر وہ آتا ہے نا، ایک انار ایک جماعت کو کافی ہو جائے، اس میں ایک ٹکڑا ہے۔ پھر جب قیامت قائم ہونے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیں، اب وہ جھونکا آنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہوا چلے گی، جتنے بھی مومن اس وقت زمین پر موجود ہوں گے ان کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، تحت آباتہم، اور ان سارے مومنین کو وہ فوت کر لے گی باد صبا کی طرح، ایک ٹھنڈی آرام دہ۔ پھر زمین پر شرار الخلق باقی بچ جائیں گے۔ یہ طرز استدلال، صرف یہ جگہ میرا محل استدلال تھا آج کے موضوع کے تعلق سے۔ آپ نے فرمایا پھر بدترین لوگ زمین پر صرف رہ جائیں گے، وہ کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے جنسیات کا شکار ہوں گے جیسے جانور بغیر کسی حیا کی تمیز کے، جانور آپس میں جنسی تعلق قائم کرتے ہیں، وہ ایسے بغیر کسی حیا کے جو باقی بچ جائیں گے نا، جن برے لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس وہ ایسے ہی اپنی شہوات کے پیچھے جائیں گے اور ایسے جنسیات کے اوپر پڑ جائیں گے اور بے حیائی میں پڑ جائیں گے جیسے جانور آپس میں جنسی تعلق قائم کرتے ہیں، کوئی تمیز باقی نہیں رہے گی، کیونکہ ذمہ داری کا احساس نہیں۔ ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا کے اندر، ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر اتارا تو کیا کہا تھا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ زمین پر آپ کو بھیجا جا رہا ہے، آپ کو خلافت ارضی عطا کی جا رہی ہے، آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا جا رہا ہے، زمین میں آپ کے پاس ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی، جو اس رہنمائی کے اوپر چلے گا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذمہ داری دے کر بھیجا، اور یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے کان میں ڈال دیا۔ آدم علیہ السلام کی جب زمین کے اوپر ان کی بعثت ہوئی اس وقت سے ہمیں بتایا گیا، اور انبیاء بے شمار آتے رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اللہ تعالیٰ کا حتمی پیغام پہنچا دیا۔ یہ حتمی ہدایت ہے، اتمام حجت ہو چکی ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد پہچانو، کہ تمہارے باپ کو اللہ نے زمین پر جب مبعوث کیا تھا، آدم علیہ السلام کو، پتہ نہیں کتنے ہزار، کتنے لاکھ، کتنے ارب سال گزر گئے، ہمیں نہیں پتا، اس وقت کہا تھا کہ تمہارے پاس ہدایت آئے گی، ہدایت کی پیروی کرنا ہوگی، پیروی کرو گے تو جنت ملے گی، نجات ملے گی، خوف سے نجات ملے گی، اگر چھوڑ دو گے فَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا۔ جس نے ہمارے ذکر سے، ہمارے دین سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، بلا دیا اس چیز کو، اس کی معیشت گزران تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا لما حشرتنی اعمی، اے اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ وقد کنت بصیرا، جبکہ دنیا کے اندر میں بینا تھا، آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا۔
اللہ تعالی کی طرف سے جواب دیا جائے گا، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسیٰ۔ آج شکایت کر رہے ہو کہ دنیا میں میری آنکھیں تھیں، آج میں اندھا کیسے ہو گیا؟ آج مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا؟ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے تجھے دی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانو، اس کے احسان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، یہ نعمت عطا کی تھی، آج پوچھتے ہو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ یہ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح تیرے پاس بھی ہماری آیات آئی تھی، ہمارا پیغام آیا تھا، ہدایت آئی تھی، انبیاء اور رسول آئے تھے، فنسیتھا، تو نے ان کو بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، تو نے دنیا کے اندر ہماری آیات کو بھلا دیا، آج تجھے بھلا دیا گیا ہے، اس لیے تجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ تو ان آنکھوں کے قابل نہیں ہے، تو نے ان سے کام ہی نہیں لیا۔ اپنی مسئولیت، ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ الممتحنہ کے اندر ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے ایک ہستی کو، اور صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ کائنات کی سب سے اللہ تعالی کی محبوب ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس ہستی کو نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں اور ان کے ساتھیوں میں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اے طاغوت کے پجاریوں، اے نمرودیوں، اے فرعونیوں، اے بتوں کی عبادت کرنے والوں، اللہ کو چھوڑ کر غیر کو اپنا حاجت روا مشکل کشا اور اپنا معبود کہنے والوں، انا براء منکم، ہماری کوئی صلح نہیں تمہارے ساتھ، کوئی محبت پیار کی پینگے نہیں، ہم تم سے بیزار ہیں اور تمہارے معبودان باطلہ سے بھی بیزار ہے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہمارے اور تمہارے درمیان نفرت ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان یہ ایک بہت بڑی خلیج ہے، ہم ایک اللہ کو ماننے والے اور تم بتوں کے سامنے لکڑی کے، پتھر کے، مٹی کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنے والے، ہم ایک اللہ کائنات کے رب کے سامنے سجدہ کرنے والے، ہماری اور تمہاری نہیں بن سکتی، ہمارا ایکا نہیں ہو سکتا۔ تقارب بین الادیان، ابراہم ریلیجن کو کہتے اکٹھا کرنے کی، دنیا کے اندر بھی آج کل یہ بہت بڑا فلسفہ چل رہا ہے۔ ابراہیمی مذاہب کا آپس میں تقارب ہو، بین المذاہب ہم آہنگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہم کہاں، آپ کہاں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے، تم بتوں کو پوجا کرنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہے تمہارے لیے۔ کیوں ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں مشرکین نے کہا، جب بتوں کو توڑا تو انہوں نے کہا یہ کس نے کیا ہوگا کام؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک جوان کو ان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے سنا ہے۔ قالوا سمعنا فتى، ایک جوان کو سنا ہے، یذکرہم، ان آلہہ کا ذکر کرتا تھا کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ عبادت کے لائق نہیں، ان کی پوجا پاٹ مت کرو۔ ایک جوان کو سنا، اس کا نام ابراہیم ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وہ جوان رانا
جو اللہ کے پیغمبر اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان ابراہیم کانت امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے، پیشوا تھے، امام تھے، امت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، یکسو تھے، دو رنگ نہیں تھے، بالکل سیدھے توحید پہ کھڑے ہوئے تھے۔ ولم یک من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، مسند احمد وغیرہ کے اندر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، شاید صحیحین کے اندر ہی مل جائے۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا خیر البریہ۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اس نے کہا اے وہ ہستی جو کائنات میں مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام سمجھیے ذرا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے یا خیر البریہ، اے کائنات میں مخلوق میں سب سے افضل ہستی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ابراہیم علیہ السلام کا ادب دیکھیے، ان کا اکرام دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کو ٹوک کے کہتے ہیں مجھے خیر البریہ نہ کہو، ذاک ابراہیم علیہ السلام۔ یہ خیر البریہ، یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری اولاد سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے ولد لی اللیلۃ ولد وسمیتہ باسم ابی ابراہیم۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے رات کو، اور میں محمد نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ اس کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اتنی محبت، اتنی مودت، اتنا تعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ صبح شام کے اذکار جو لوگ پڑھتے ہیں، ہم صبح بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں اصبحت علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا۔ شام کو بھی کہتے امسیت علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا۔ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 دفعہ روزانہ تعلیم دی۔ صبح بھی، ہم صبح بھی اللہ کے کلمے، توحید کے کلمے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے کا اور ملت ابراہیم کے اوپر سلو کرنے کا ہم اقرار کریں، اور شام کو بھی تعلیم دی۔ جب شام کا وقت ہو، عصر کے بعد شام کے اذکار میں بھی پڑھو کہ میں ملت ابراہیم کے اوپر شام کر رہا ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جوانوں، یہ جوان ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کہا یہ بت کس نے توڑے؟ کہا ہم نے ایک جوان کو سنا ہے یذکرہم، ان کا ذکر کر رہا تھا، یقال لہ ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جوانی میں نبوت عطا کی۔ بلکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ما بعث اللہ نبیا الا شابا، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو مبعوث کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی، بعثت ہوئی تو جوانی کی عمر کے اندر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر کے اندر پہلی وحی آئی، آپ کی بعثت ہوئی۔ جو جوانی کا کمال کا وقت ہوتا ہے 40 سال کا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھو، یہ ایک بچہ تھا، اس کے بھائیوں نے دھوکہ دے دیا، پھینک کے آگے بکتا بکاتا ہوا مصر کے بازاروں میں پہنچا۔ یہ جوان ہوا، ایسا خوبصورت، کتنا خوبصورت، اندازہ ہے یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت۔
دنیا کا کوئی پیمانہ، اللہ کی قسم دنیا کو کوئی پیمانہ یوسف علیہ السلام کے انسانی حسن کا، بشری حسن کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم کی معراج والی حدیث پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج پر جب میں گیا نا، یوسف علیہ السلام سے ملاقات۔ یوسف علیہ السلام کتنے سونے تھے پتہ ہے؟ فرمایا اذا انہ اعطی نصف الحسن، یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے۔ صحیح مسلم کی معراج والی حدیث میں کہا یوسف علیہ السلام سے آسمانوں پہ ملا، انسانیت کا آدھا حسن صرف یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اتنا خوبصورت جوان جس کو انسانوں کا، زمین کا آدھا حسن صرف اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ وہ یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، ملکہ فریفتہ ہوئی، گناہ کے لیے ابھارا۔ سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے، اس میں عبرتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ خاص طور پہ نوجوان سورہ یوسف کو پڑھیں۔ یوسف علیہ السلام کو کہتی ہے ہیت لک قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ۔ جوانوں یوسف علیہ السلام کو اپنے لیے اسوہ بناؤ۔ جگہ جگہ کے اوپر تمنائیں ہوں گی، خواہشیں ہوں گی، خواہشات ہوں گی، ہر جگہ کے اوپر یوسف علیہ السلام کی سیرت کا کردار ادا کرتے ہوئے جہاں بھی برائی کی طرف آپ کو بلانے والا کوئی داعیہ ملے، آپ کہہ دو، آپ کا دل کہے قال معاذ اللہ، آپ کہہ دو معاذ اللہ۔ یوسف علیہ السلام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس یوسف علیہ السلام، پاک دامن یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے رسول تذکرہ کرتے ہیں، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ یوسف علیہ السلام کون ہے؟ جو خود بھی کریم ہے، جس کا باپ بھی کریم ہے، جس کا دادا بھی کریم ہے، جس کا پردادا بھی کریم ہے۔ یوسف جن کے والد یعقوب، ان کے والد اسحاق، ان کے والد جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے مثال ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سوچو، یہ جوانی بڑی قیمتی ہے۔ یہ دو کمزوریوں کے درمیان میں اللہ نے جوانی کو رکھا ہے۔ ایک سن طفل، بچپن کی کمزوری، بالکل بچہ ہے، ایک وقت کے اندر خود کھا نہیں سکتا، خود پی نہیں سکتا، اپنی حوائج ضروریہ خود ادا نہیں کر سکتا، محتاج ہے، کسی اور کا محتاج ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، جسم کمزور ہے، قوا کمزور ہے، پھر کریل جوانی، پھر طاقت، پھر یہ حسن و جمال، پھر دماغی صلاحیتوں کی معراج، پھر اس کے بعد یہ ایک پیریڈ گزرتا ہے زندگی کا سب سے خوبصورت وقت، پھر اس کے بعد بڑھاپا ہے، وہ بھی کمزوری ہے، وہ بھی اضمحلال ہے۔ ایک بچپن کا اضمحلال، ایک بڑھاپے کی کمزوری، ان دو کمزوریوں کے درمیان میں اللہ تعالی نے قوت والی، طاقت والی، صلاحیتوں والی، عقل و دانش والی جوانی کو رکھا ہے۔ اور یہ جوانی کتنی قیمتی ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس، قیامت کے دن جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، دوسرے سور کے وقت دوسرا سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، آپ نے فرمایا کسی بھی جان کا اس وقت تک قدم آگے کو نہیں اٹھ سکے گا جب تک کہ چار، ایک روایت کے مطابق 5 چیزوں کا جواب نہ دے لے۔ وقت میرے پاس قلیل ہے، میں باقی کا ذکر نہیں کرتا، ان میں سے ایک سوال، قبر سے اٹھتے وقت، ابھی محشر نہیں ہوا، ابھی حشر نہیں ہوا، ابھی اللہ تعالیٰ کی عدالت نہیں لگی، ابھی قبر سے اٹھتے ہوئے قیامت کے دن جو سب سے پہلے سوال ہونے، اس سے پہلے قدم آگے نہیں اٹھے گا۔ ان میں سے ایک سوال، جوانوں یاد کر لو، ایک سوال اس قیمتی جوانی کے بارے میں ہے۔ سوال کیا جائے گا وان شبابہ فیما ابلاہ،
اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اپنی جوانی کو کہاں پرانا اور بسیدہ کر کے آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے لیے سوال کے بارے میں پوچھا. قیامت کے دن پوچھا جائے گا قبر سے اٹھتے ہی پوچھا جائے گا ان شباب ہی, جوانی کے بارے میں, فیما ابلا, اپنی جوانی کو کس چیز میں پرانا کر کے آیا, بوسیدہ کر کے آیا. کیسی مثال دی ہے. جوانی ایک تازہ نئی چیز ہے, تازہ چیز ہے. جیسے کپڑا پرانا ہو کے بوسیدہ ہو کے نا پھٹ جاتا ہے, آپ نے بوسیدہ کپڑے کے ساتھ مثال دی ہے. فرمائے یہ تو تر و تازہ, اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا خوبصورت جوانی کا وقت دیا جیسے ایک نیا کپڑا ہوتا ہے, بالکل لشکتا ہوا, چمکے مارتا ہوا. جب وہ پھٹا پرانا ہو جاتا ہے, یہ جوانی جیسی اتنی خوبصورت چیز دی تھی, بتا اس کو کہاں بوسیدہ اور پھٹا پرانا کر کے آیا, کہاں گزاری جوانی. جوانی ایسی ہو, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنا سایہ عطا فرمائیں گے. جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 میں سے ایک خوش نصیب, فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ, ایک وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالی کی عبادت میں گزارا. جوان ہوا, اللہ کی عبادت, اللہ کا ذکر, اللہ کا دین, اپنی جوانی کو سنبھالا. 7 خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ کا سایہ ملے گا, اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. ان میں سے ایک خوش نصیب کون ہے؟ وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کر کے آیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین, آپ کی دعوت, اس کو لے کر کون لوگ کھڑے ہوئے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے. 37-38 سال کمال جوانی اور توانائی کی عمر تھی. سیدنا عمر ابن خطاب 27 سال کی عمر میں, سیدنا عثمان ابن عفان 33 سال کی عمر میں, سیدنا علی المرتضی سب سے چھوٹے تھے عمر کے اندر, سیدنا عمار ابن یاسر, ان کے والد یاسر قربانیاں دی دین اسلام کے لیے. سورہ الکہف کے بارے میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ الکہف کو پڑھتا ہے, صحیح مسلم کے ایک روایت کے اندر اس کے اول حصہ ایک میں ہے, آخر والا حصہ البتہ سورہ الکہف, صحیح مسلم کی حدیث, فرمایا دجال کے فتنے سے پناہ دے گی. جو اس کو پڑھے گا, یہ اس کو پڑھنا دجال کے فتنے سے بچانے والا ہے. اس میں کیا ہے؟ بہت ساری باتوں کا ذکر ہے. مجھے جو بات سب سے زیادہ کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اور اصحاب کہف یہ چند نوجوان تھے, 10 سے ان کی تعداد کم تھی, 10 پورے نہیں تھے, 9-10 سے زیادہ ان کی تعداد نہیں تھی. یہ چند نوجوان تھے, ایک ظالم اور شرک کروانے والے, کفر والے بادشاہ, اور ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دور کے اندر ہدایت دی. انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی, سارا معاشرہ ان کے خلاف ہو گیا. انہوں نے جا کے غار کے اندر پناہ لی. 309 سال اللہ نے ان کو سلائے رکھا. ہے کوئی ایسے نوجوان جو اصحاب کہف سے کوئی انسپریشن لیں کہ اس پرفتن دور کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے اوپر جمع ہوا پائے, استقامت اختیار کریں. ایک شخص دین کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے, آپ نے 12ویں سال, نبوت کے 12ویں سال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. مدینہ طیبہ, یثرب نام تھا,
1 سال تک تبلیغ کرتے رہے مصعب ابن عمیر. 1 سال کی تبلیغ کے بعد پہلی بیعت عقبہ میں 12 یا 13 لوگ شریک ہوئے تھے. 1 سال کے بعد مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے آپ نے اپنا مبلغ داعیہ بنا کے بھیجا. 1 سال کی مصعب ابن عمیر کی یثرب مدینہ کے اندر دعوت تھی. اگلے سال حج کے موقع کے اوپر 72 لوگ جن میں 2 عورتیں بھی شامل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان آپ کی ذات کے لیے آپ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی دوسری عقبہ ثانیہ کی بیعت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مصعب ابن عمیر کی 1 سال اس جوان کی 1 سال کی محنت کہ مدینے کا یثرب کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا مگر اسلام کا دعوت اسلام کا پیغام ہر گھر کے اندر مصعب ابن عمیر نے پہنچا دیا تھا. یہ مصعب ابن عمیر کون ہے پتہ ہے؟ غزوہ احد میں شہید ہوئے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں بلکہ ان کے بارے میں ہے روزہ رکھا ہوا تھا. افطاری کے وقت سامنے طرح طرح کے کھانے رنگ برنگے کھانے دیکھے اور دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آنے لگے. افطاری کے کھانے کو بھول گئے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھے مصعب ابن عمیر یاد آ گیا. یہ شہزادہ جب غزوہ احد میں شہید ہوا تھا نا اس کے کفن کے لیے پوری ایک چادر بھی میسر نہ تھی. اگر سر کی جانب کو ڈھانپتے تھے تو پاؤں لگے ہو جاتے تھے, پاؤں کی جانب کو ڈھانپتے تھے سر لگا ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کی جانب کو ڈھانپ دو اور پاؤں کی طرف ازخر گھاس رکھ دو. یہ مصعب ابن عمیر ہے. عبداللہ بن حرام یہ بھی بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر 12 نقباء میں سے ایک نقیب تھے. یہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے. غزوہ احد کے پہلے شہید ہے. جابر بن عبداللہ کے والد 9 یتیم بیٹیاں اور 1 بیٹا چھوڑ کر سر پہ قرض بھی تھا. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے چچا غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے. قربانیاں دی ہے, اسلام کے لیے نکلے ہیں. اور یہ قربانیاں کنہوں نے دی ہیں؟ جوانوں نے. سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا عمر, سیدنا مصعب ابن عمیر اور سیدہ سمیہ مکی دور کے اندر سب سے پہلی شہادت اسلام کے لیے عمار ابن یاسر کی والدہ سیدہ سمیہ کی اور ان کے شوہر جناب یاسر کی ہوئی. رسول اللہ نے فرمایا اول شہیدۃ فی الاسلام. سیدنا بلال ابن رباح حبشی چلتے زمین پہ ہے, ان کے قدموں کی چاپ کی آواز آسمان پہ آتی ہے. اس حبشہ کے رہنے والے کالے رنگ والے موٹے ہونٹ والے گگرے والے بالو بالو کا کون سا ایسا بخت تھا؟ بخت یہ تھا کہ اس نے اسلام کے لیے مارے کھائی ہے اور یہ عہد کے کلمے سے باز نہیں آیا. خباب ابن عرت جلتے کوئلوں پہ جلا ان کو لٹا دیا جاتا, ان کے جسم اور چمڑی پگھل کر کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے, لیکن خباب کی زبان سے نکلتا احد اللہ ایک ہے. یہ اسلام کسی طریقے سے تو ہم تک پہنچا ہے. آخری حدیث پڑھتا ہوں. روئے سخن تمام لوگ دین اسلام کو پھیلانا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ میں نے نوجوانوں کے بارے میں زیادہ بات کی آخر میں. اب کرنا کیا ہے؟ نوجوانوں کا پہلا کام اپنے دین کو سیکھو, دین کے بارے میں جانو. یونیورسٹی جاتے ہو, فزکس پڑھتے ہو, میتھمیٹکس پڑھتے ہو, کیمسٹری پڑھتے ہو, ڈاکٹری کر رہے ہو, سائنسز میں آگے جاؤ, آئی ٹی میں آگے جاؤ, اے آئی میں آگے جاؤ. دنیا کو اپنے سامنے فنگر ٹپس کے اوپر رکھو, بڑی اچھی بات ہے. کاروبار کرو, تجارت کرو, لیکن قرآن مجید کے لیے آپ اپنی زندگی کے اندر کتنا وقت نکالتے ہو؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پہلی وہی اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. اب میں 80 سال کے 70 سال کے بوڑھوں سے کہوں کہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا شروع کرنے ممکن ہے, لیکن یہ ان سے مطالبہ کچھ زیادہ جائز نہیں ہے. تمہاری عمر
جوانوں کی عمر، یہ پڑھنے کی عمر ہے۔ اس میں آپ نے سب سے پہلا کام دین اسلام کو خود سیکھو، پڑھو، قرآن کو پڑھو، سنت کو پڑھو، سیرت رسول کو پڑھو۔ جتنا اسلام کو زیادہ جانتے ہوں گے اتنا ہی آپ الحاد، ایتھیزم سے بچ سکو گے۔ جو لوگ ایتھیزم کا، خدا کے انکار کا آج یونیورسٹیوں کے اندر شکار ہو رہے ہیں، ان کی کمزوری کیا ہے؟ بچپن کے اندر، لڑکپن کے اندر دین اسلام کے بارے میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ جب ایسے پروفیسروں کے، یہ یوٹیوبر کے ہتھے چڑھتے ہیں جو دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، جلدی ان کے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پہلی چیز علم حاصل کرو، دوسری چیز اس کے اوپر عمل کرو، تیسری چیز اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کرو۔ مصعب ابن عمیر کی مثال آپ کو اسی لیے دی ہے، مبلغ بن جاؤ دین اسلام کے، لیکن پہلے سیکھنا ہوگا، پھر عمل کرنا ہوگا، پھر اس کو آگے پھیلانا ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ ہے جی ہمارا دعویٰ۔ سب سے اچھی بات اس شخص کی ہے جو کہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے اور کہے میں تو مسلمانوں اور فرما برداروں میں سے ہوں۔ بس اس حدیث کا ترجمہ سن لیجئے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ الغرض میں کیا کہوں تجھ کو کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، وہ صحرا نورد، وہ عرب کے بدو، اندلس پہنچے، افریقہ پہنچے، سینٹرل ایشیا پہنچے، سارا مصر فتح کیا، جزیرۃ العرب کو فتح کیا۔ عقبہ ابن نافع جب آخری سمندر اس کے سامنے آ گیا، البحر المحیط، سمندر کے اندر اپنے گھوڑے کے پاؤں کو داخل کر کے کہتا ہے اللہ یہ سمندر آگے آڑے آ گیا، اگر یہ سمندر نہ ہوتا تو جہاں تک تو مجھے توفیق دیتا میں پوری دنیا میں تیرے اسلام کا پرچم لہرا دیتا۔ بعد الاسلام غریبہ، صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا اسلام جب شروع ہوا نا، اس کی دعوت اجنبی تھی، ماریں پڑتی تھی، کوئی اس کو نہیں جانتا تھا، لوگ گھروں سے نکال دیتے تھے۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، آپ نے فرمایا ان قریب ایسا وقت آئے گا اسلام کی دعوت دوبارہ اجنبی ہو جائے گی، اسلام کو ماننے والے، صحیح عمل کرنے والے ٹاما تھوڑے تھوڑے رہ جائیں گے۔ اس دور میں بھی جو اسلام پہ ڈٹا رہے، فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، جو اس وقت بھی جب اتنا پرفتن دور ہوگا اس وقت بھی اسلام پر ڈٹے رہیں گے نا، آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اس کو جنت کی نہر طوبہ کی خوشخبری دے کے جا رہا ہوں۔ ڈٹ جاؤ جوانوں اسلام کے اوپر، اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، اور ایسے جذباتی نعروں کے پیچھے بھی نہ لگو، فتنہ فساد میں نہ پڑو، دین کو حاصل کرو، اپنی ملک و ملت کی حفاظت و نگہبانی میں رہو، خوارج کی سوچ سے بچو۔ یہ لوگ نوجوانوں کو ایک طرف تو کہہ رہے اسلام کے اوپر چلو، ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اسلام کے نام کے اوپر لوگوں کو غلط فکروں کے اوپر ڈالنے والے، یہ خوارج، یہ بموں کے دھماکے کروانے والے، یہ کبھی کسی نام کے اوپر، نفاذ اسلام کے نام کے اوپر، اگر آپ قرآن کو، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، قرآن کو، سنت کو، سیرت نبوی کو صحیح جانتے ہوں گے نا، آپ اسلام کا کام بھی کریں گے تو منہج مصطفیٰ کے مطابق کریں گے۔ آپ کسی غلط فکر، جذباتی فکر، فسادی فکر، خارجی فکر کا شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ملت کے نوجوانوں کو دین اسلام کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔